چائلڈ از فادر آف مین. بچہ انسان کا والد ہوتا ہے. دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ پیراڈاکسیکل یا سیلف کنٹراڈکٹری لائن ہے. اس انتہائی اہم اور حساس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گا. دوستو، بہت پرانی بات ہے کہ ایک گہرے سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی جو ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. اس کشتی کا سفر جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے جو پیسنجرز ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اس میں بہت سارا لگیج یا سامان بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں ایک کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے شپ میں، جہاں پر جو ہے اناج کی جو بوریاں ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں. دوستو، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے کہ اس اناج کی بوریوں میں سے ڈیلی کے بیسس سے 1 سے 2 بوریاں جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بات جو ہے گارڈز کو پتہ چل جاتی ہے. وہاں پر سیکیورٹی کا عملہ ایک گارڈ کو چھپا کر جو بٹھا دیتا ہے تاکہ یہ اس بات کا سراغ لگا سکے کہ یہ آخرکار بوریاں جاتی کہاں ہیں. دوستو، رات کو گارڈ نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. اس نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے جس کے شولڈرز جہاں سے نہیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آتا ہے اور جو 1 بوری کو یا 2 بوری کو جو ہے وہ کھسکا کے جو ہے نا سمندر میں گرا دیتا ہے. گارڈ نے اس چور کو پکڑ لیا اور سیکیورٹی حکام کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر نے اس چور سے یہ دریافت کیا کہ جناب، آخر ہمیں بتائیں کہ نہ تو آپ کے جیب میں اس کے پیسے جا رہے ہیں، نہ یہ اناج آپ استعمال کرتے ہیں، تو آخرکار آپ اس کو پھینک کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، چور نے، کہ بھائی میں جو ہوں ایک عادی چور ہوں اور یہ جو میرے بازو ہیں یہ میرے کسی چوری کرنے کی وجہ سے ہی کاٹے گئے تھے اور مجھے عادت ہے اس چیز کی، چوری کرنے کی. اس نے کہا آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. تو اس نے بتایا کہ جو میرے والد تھا وہ بھی ایک رابر تھا، ڈاکو تھا. وہ جو ہے گھروں میں جا کر چوریاں کرتا تھا اور اس طرح سے ہمارا جو ہے گھر کا نظام چلتا تھا. اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا گھر میں کہ میرا والد بھی جو ہے وہ چوریاں کرتا ہے تو میں نے بھی وہی کام شروع کر دیا اور کرتے کرتے آخر دن پکڑا گیا اور میرے یہ بازو جو ہے وہ کٹ گئے. تو دوستو، یہ بات اس اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کرتی ہے کہ ایک بچہ آخر انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے. دوستو، جب بچہ جو ہے بچپن میں جو کچھ بھی دیکھتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے اپنے گھر سے، اسکول سے، سوسائٹی سے، بڑا ہو کر وہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر چور نہ بنیں، ڈاکو نہ بنیں یا کسی غلط کاموں میں نہ پڑیں، وہ ایک اچھے انسان بنیں، تو ہمیں بھی ایک اچھا انسان بننا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا. ادروائز کیا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہی کام کریں گے جو کہ ہم کرتے ہیں. دوستو، یہ ایک ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے. حالیہ دنوں ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ نے یہ بتایا کہ 7 سال کی عمر تک جو بچے کا برین آرکیٹیکچر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس برین آرکیٹیکچر کے بننے میں جو ہے اس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس کی وہ سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے جو والدین کی طرف سے تربیت ہوتی ہے اور جو سماج کی طرف سے اس کا جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر اس بچے کی پرسنالٹی کے جو بلو پرنٹس ہوتے ہیں، جو ایک نقشہ ہوتا ہے جس کو ہم اسکیچ کہتے ہیں، وہ بن چکا ہوتا ہے. اور وہی نقشہ آگے چل کر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہی بچہ اسی طرح ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی طرح بیہیو کرتا ہے کہ وہ جو اس نے اپنے بچپن میں سیکھا ہے، دیکھا ہے اور اس نے ایکسپیرینس کیا ہے. ہم جو پیرنٹس ہیں ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بچے چھوٹے ہیں ان کا ہم خیال کریں، کیئر کریں، ان کو ایک اچھی تربیت دیں. ادروائز جس طرح سے ہم وہ کام کرتے ہیں کل کو ہمارے بچے اسی طرح کریں گے، اسی ایک چور کی طرح جس کے والد جو تھا وہ ڈاکو تھا، ایک رابر تھا، آخرکار وہ چور اور ڈاکو ہی بنا. تو دوستو، امید ہے کہ آپ نے میری اس چھوٹی سی کاوش سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں.